کراہیت نہ کرو، آؤ محبت کا پرچم اٹھاتے ہیں اور زمانے کو بتاتے ہیں نبی کے وفاداروں کو بھی سلام اور محمد کے گھر والوں کو بھی سلام۔ اچھا میں پینڈو قسم کا بندہ ہوں اور پینڈو بات کرنے لگا ہوں۔ آپ لوگوں نے کتا تو کبھی دیکھا ہوگا، یہ کتا جس گھر سے روٹی کھائے کبھی اس گھر والوں میں سے کسی کو نہیں بھونکتا، تنگ نہیں کرتا، حالانکہ کتا کو پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ یہ پڑھنا لکھنا تو بندوں کا کام ہے۔ ماشاءاللہ آپ نہیں بولے تو تعلیم سے محبت کا یہ بھی انداز ہے۔ پڑھنا لکھنا تو بندوں کا کام ہے، کتے تو نہیں پڑھا کرتے۔ نبی پاک پر وحی آئی تو اقرا بسم ربک، پڑھنے پڑھانے سے۔ جس علی کے نوکر ہیں وہ باب مدینۃ العلم، نبی علم بانٹنے آیا، علی نبی کا لنگر تقسیم کرتا رہا۔ نبی اور علی والے نہیں پڑھیں گے تو اور کون پڑھے گا؟ اچھا کتا پڑھا لکھا نہیں ہوتا، لیکن کتا جس گھر سے روٹی کھاتا ہے اس گھر والوں کو نہیں پوچھتا، وہ نہیں بھونکتا۔ کتے سے پوچھا جائے یہ تو بتاؤ کہ تم بھونکتے ان کو کیوں نہیں ہو، باقیوں کو بھونکتے ہیں؟ اس نے کہا میں حرام ضرور ہوں، نمک حرام نہیں ہوں۔ میں حرام ضرور ہوں، نمک حرام نہیں ہوں۔ جس گھر سے کھاتے ہیں اس گھر کو بھونکا نہیں کرتے۔ میں تجھے مشورہ دے رہا ہوں، بھئی دین کہاں سے آیا؟ کہا محمد کے گھر سے۔ قرآن کہاں سے ملا؟ کہا نبی کے گھر سے۔ جن کو ملا وہ بولے، ہر بندہ میں ادھر ادھر بھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ دین کہاں سے ملا؟ نبی کے گھر سے۔ کلمہ کہاں سے ملا؟ نبی کے گھر سے۔ نماز کہاں سے؟ جن کو ملی ہے وہ بولے، باقی کوئی نہ بولے۔ نماز کہاں سے ملی؟ نبی کے گھر سے۔ اچھا علم کہاں سے ملا؟ نبی کے گھر سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس گھر سے سب کچھ ملا ہے اہل بیت انہی گھر والوں کو کہا جاتا ہے۔ سن لو میرا یہ جملہ، جس کے سینے میں ایمان ہوگا وہ محمد کی اہل بیت کا غلام ہوگا۔ چلیں آپ آ گئے ہیں تو میں ایک بات کر ہی دیتا ہوں۔ حضرت نبی پاک نے کس محبت سے نوازا۔ مولا علی پیدا ہوئے خدا کے گھر میں۔ الجھا نہ کرو، الجھا نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کیا کرو، اس ملک میں امن رہنے دو۔ گھر بھی خدا کا، علی بھی خدا کا، آپ کو کیا ناراضگی ہے؟ مولانا اپنی تحقیق کو نیچے نیچے رکھیں، اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے علی بیت اللہ میں پیدا ہو گئے، آپ پھڈا نہ ڈالیں۔ علی بیت اللہ میں پیدا نہ بھی ہوتے تو پھر بھی علی علی ہی ہوتے۔ چلے سنیے، مولا علی پیدا ہوئے خدا کے گھر میں، میرے پاک نبی نے علی کے منہ میں زبان رکھ دی۔ سیدہ زہرا پاک کے منہ میں حضور نے اپنی زبان رکھ دی۔ ماشاءاللہ جو بول رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، حسن پاک کے منہ میں حضور نے اپنی زبان رکھ دی، حسین پاک کے منہ میں حضور نے اپنی زبان رکھ دی۔ سید پاک ہیں اور جتنے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں سارے اہل محبت کو میرا سلام، انتظامیہ کو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مولوی سے یہ مسئلہ نہ پوچھنا، میرے جیسے سے سلپ بھی ہو سکتا ہے، اس کا دماغ بھی حاضر نہیں ہو سکتا، یہ تو نبی سے پوچھو۔ اتنے سونے منہ لگے کہ اپنی زبان انہوں نے رکھ دی۔ بندے تسی چنگے ہو اگر بولو تو۔ یا اللہ جڑا پنجاں تے بولے قیامت والے دن پنج دے حق وچ بولے۔ میں پیچھے بھی ویکھ اے خدا دے بندے جڑے سٹیج تے بیٹھ جاندے نے ساڈے نمبر لان واسطے بیٹھدے نے۔ اوے اللہ والے تسی بھی بولو، اللہ تانوں عزت دتی ہے، سیاسی سٹیج تھوڑا ہے، محمد دے نوکراں دا سٹیج ہے۔ تے ایتھے بندہ وہی بندہ ہے جڑا نبی دا نوکر ہے۔ یا اللہ جڑا پنجاں تے بولے او دے حق وچ پنج بولن۔ میں تسی انہاں نوں ویکھو، تانوں تے ویکھ دے ہاتھ چوک کے بولو۔ نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک، میرے پاک نبی نے ان کے منہ میں اپنی پاک زبان رکھی۔ مدنی بھائی اور بابر صاحب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یار پھڈا نہ ڈال، جن کو نبی نے زبان دی ہے تو بھی دے دے۔ اور میں اگلا جملہ کہوں گا تو آپ کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہو، میری خطابت کا فائدہ کیا ہوا؟ میں وہ خطیب نہیں ہوں جو آگ لگاؤں، میں تو جہاں جاتا ہوں محبت کی خوشبو پھیلاتا ہوں۔ ادھر میرا جملہ سنیے، مزہ آئے تو سبحان اللہ کہنی ہے۔ آقا ان کے منہ میں اپنی زبان رکھ دی، پھر میں امت کو بتانا چاہتا ہوں، گنو تے پنجاں زبان ساڑی ایک کے۔ یا اللہ جڑا بولے پنجاں دا لنگر کھاوے، ہاتھ چوک کے بولو، ہاتھ چوک کے بولو، اچھی بولو۔
گنو تو 5 زبانیں. اور قبلہ جو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں مزہ نہ آئے تو میرا جملہ واپس کر دینا. میرے نبی نے ان کے منہ میں زبان رکھ کے دنیا کو بتایا لوگوں میرے منہ میں خدا بولتا ہے, ان کے منہ میں مصطفیٰ بولتا ہے. اور میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میں اہل سنت کا چھوٹا سا خادم ہوں. جس دن حضور کے صحابہ میں سے کسی صحابی کے بارے میں میرے دل میں ذرا سی میل بھی آئے, خدا مجھے اس رات کی صبح نہ دکھائے. ہم تو نبی کے صحابہ کے بارے میں گندہ سوچ بھی نہیں سکتے, لیکن میرے نبی نے آپ کو کیا کہا تھا؟ 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو پکڑ کے رکھنا, گمراہ نہیں ہوگے. کون کون سی؟ فرمائے خدا کی کتاب, ایک اپنی اولاد. کتاب بھی وزنی, اولاد بھی وزنی. اب بھائی میں سادہ جملہ کہوں, اور جس کے وزنی نبی کہے, کسی غبی کو کیا پتا محمد کے بچوں کا وزن کیا ہے؟ کتاب بھی وزنی, اولاد بھی وزنی. کتاب وزنی ہے خدا کا کلام ہو کے, اولاد وزنی ہے نبی کا خون ہو کے. چلو نہیں بولے اگلے جملے پر بول لینا. کتاب نور ہے, اولاد بھی نور ہے. اگلا جملہ کہوں, کتاب دل پہ اتری ہے, اولاد سینے پہ کھیلی ہے. کتاب کو نبی کی زبان نے تلاوت کیا ہے, اولاد کو زبان چسائی ہے. کتاب نے زلف محمد کی قسم فرمائی ہے, نبی نے اولاد کو زلف پکڑوائی ہے. آپ اونچی بولیں گے تو میں اگلا جملہ کہوں گا, مگر میں بالکل نہیں کہنے لگا. میرا اگلا جملہ سنیں گے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اے لوگوں, کتاب کے پیروں میں بھی محمد ہے, اولاد کے نظاروں میں بھی محمد ہے. حضرات پھر سنیے, اللہ خوش رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے. پھر سنیے توجہ سے. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ, کشتہ عشق اہل بیت, کشتہ عشق اصحاب رسول, کشتہ عشق غوث الورا, اور قائد قافلہ تحریک ناموس مصطفیٰ امام احمد رضا. ڈرے ڈھلے بولے ہو. اے احمد رضا دا تویز گلے پا کے رکھیا کرو, بڑیاں بلاواں تو بچائی رکھدا ہے. امام احمد رضا وہ بارگاہ حسین میں پیش ہوتے ہیں, اور یہ شعر میں نے اس دفعہ پہلی دفعہ پڑھا اور تقریر میں پڑھا. لوگ حیران تھے, ہم نے تو کبھی سنا نہیں. میں نے کہا چلو میں نے تو پڑھ دیا ہے نا. شعر سنیے. وہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں, جان حسن. پیر جی میں اگلا جب ان کا پڑھ رہا ہوں نا جملہ, حضرت بھائی آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا, اس کو پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتے. آگے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایمان حسن. بڑا کوڑا بندہ ہے بھئی جڑا اس گالتے نہیں بولیا. ایمان حسن. نہیں, میں سر سے پاؤں تک چشتی ہوں اور فل چشتی ہوں, سوائے چشتیت کے میرے اندر اور شے کوئی نہیں. میرا تو رقص کرنے کو جی چاہتا ہے. ایمان حسن. اب اگر نہیں سمجھ آئے تو سمجھا دوں. ہر بندے کا حسن یہ ہے کہ وہ مومن ہو, اور ایمان کا حسن حسین ہے. یا اللہ جو حسین پہ بولے دونوں جہاں سونے. ایمان حسن. میں اے جڑے تسی سامنے بیٹھے ہو نا, یا سامنے بیٹھے نہ کرو یا ببو تو پھر بولیا کرو. ایمان حسن. میں تو بھائی کرانگا قوالی. دف سن سکتے ہو تو مولوی دے جملیاں دی قوالی نہیں سن سکتے. ویسے میرا دف شفتے کوئی فتوہ نہیں. میں ایڈا بیزار تے وزار مولوی نہیں. ایمان حسن. یا اللہ جڑا جندہ اس گالتے بولے حسین دا صدقہ او دا حسین ایمان سلامت. ایمان حسن ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ایمان حسن ہے, اور ایمان کا حسن میرا حسین ہے. حسن کا ایمان, حسن کا ایمان. اور آگے کان حسن.
کان سے مراد یہ نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا نمک کی کان، نمک کی کان میں جو شے گر جائے وہ نمک بن جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں حسین رب تینوں ایڈا سونا بنا ہے جڑا تیرے نال لگ جائے وہ بھی سونا ہی ہو جاتا ہے۔ ویسے میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اس پر بھی نہیں بولے، حسین کی آل سونی، اولاد سونی، حسین دے بال سونے، حسین دا نام جڑا سونا ہے وہ بولے، کوڑا بندہ کوئی نہ بولے بھائی، حسین دے نوکر سونے، حسین دے کمی سونے، حسین دے لنگر ونڈن والے سونے، حسین دیاں سبیلاں لان والے سونے، حسین دا پیار نال نام لین والے سونے، حسین حسین کرن والے سونے۔ اگلا جملہ اگر سارے خوش ہو کے سنے، رب کوڑیاں نو حسین دے نیڑے نہیں آن دیندا، سونیاں تو حسین تو دور نہیں جان۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ یاد، مجھے تو یاد ہے، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصے کو حسن بنا دیا، دوسرے حصے کو حسین بنا دیا۔ اب جملہ جو کہہ رہا تھا وہ کہہ ہی دینا چاہتا ہوں، اے اللہ کے بندو، چشم فلک نے نہ دوسرا حسن دیکھا ہے نہ دوسرا حسین دیکھا ہے۔ اچھا ایک جملہ اور بھی اگر نہیں کہوں گا تو مجرم قرار پاؤں گا، زہرا پاک کے جوڑ کی کوئی خاتون نہیں۔ میرے پاک نبی کی 4 پاک صاحبزادیاں ہیں، اور چاروں صاحبزادیوں کو نظریں جھکا کے دونوں ہاتھوں سے میرا سلام عقیدت۔ آپ سنی لوگ ہیں نا، آپ کو تو خطاب کرنے کے بعد پھر بتانا بھی پڑتا ہے کہا کیا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ مولوی کی زبان تلوار بن جائے تو آپ سمجھیں۔ میں نے بہت صفایا کر دیا بہت ساری چیزوں کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، سر جھکا کے ہاتھ دونوں رکھ کے بڑے ادب کے ساتھ میرے آقا کی 4 شہزادیوں کو سلام۔ پاک بی بی زہرا کی 3 بڑی پاک بہنوں کو سلام۔ ختم ہو گئی بات، اب میں بی بی پاک کی بات کر رہا ہوں۔ سیدہ زہرا پاک کے جوڑ کی کوئی عورت نہیں۔ تھوڑا جہاں ڈھلے ہوئے ہو، زہرا پاک کے جوڑ کی کوئی عورت نہیں۔ اب اگلا جملہ اسی پہ سن لیں، جس کے جوڑ کی کوئی عورت نہیں اس کے جوڑ کو علی کہتے ہیں۔ اگر آپ بول سکتے ہو تو بولیں، اس کے جوڑ کو علی کہتے ہیں۔ پیر صاحب ایک جملہ کہہ دوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اہل محبت شاید وہ ذوق لیں، زہرا نبی کا دل ہے، نبی نے علی کو دل دیا ہے، تیرے دل کو کیا ہوا ہے؟ اونچی آواز سے بولیں گے اور اونچی آواز سے بولیں گے، جو علی والا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے بولے، اور مولا علی پہ ہاتھ کرتے ہوئے کھڑا کرتے ہوئے آپ ادھر ادھر نہ دیکھا کریں۔ جس کی عظمت کے بیان کے لیے نبی کا ہاتھ کھڑا ہو سکتا ہے، امتی کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور بالکل ٹینشن فری ہو کے ذکر علی کیا کریں۔ شاید کوئی کہے علی علی کرتے ہو تو یہ ہوتا ہے، او بھائی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ذکر علی عبادت، علی علی کرنا عبادت ہے۔ جو علی علی کو عبادت سمجھتا ہے وہ بولے، ہاتھ کھڑا کر کے بولے۔ ایڈ والوں کو آپ نے دیکھنا ہے، یا اللہ جو علی کا نام ہاتھ اٹھا کر کے لے اس کو علی کے کھاتے میں ڈال دینا۔ علی علی کرنا، علی علی کرنا، اتنا زور سے بولو حافظ آباد کی دھرتی گونج اٹھے، علی علی کرنا۔ اچھا پیر صاحب لوگ پوچھتے ہیں کہ تم زور سے کیوں بلوا رہے ہو؟ میں نے کہا شیر خدا کا ذکر گیدڑوں والے انداز میں تو نہیں نہ ہو سکتا۔ او خدا دا شیر ہے، تسی علی دے شیر بن کے بولو، یا اللہ جڑا علی تے بولے انہوں مولا علی دے کھاتے پا۔ یہ تو پھر تاجدار گولڑا چاہیے نا، جو کہتے ہیں حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں مابین پیا۔ اب تاجدار گولڑا کی بات آ گئی، لیکن مولا علی کا ذکر کرنا، علی علی کرو گے رل کے؟ چلو میں اولے اولے بولنا تو آنو دیکھنا کتنا کر دے ہو۔ میں کہوں گا پنج تن پاک میں، آپ نے کہنا ہے علی علی، پنج تن پاک میں سارے آنکھیں، جنہیں نہیں آنکھیں وہ دے کاننے چاکھو تاکہ ذہن صاف ہوئے وہ بھی علی علی کرے۔
جس کی طبیعت صاف ہے، دماغ پاک ہے، عقیدہ اچھا ہے، ہو ہی نہیں سکتا وہ علی علی نہ کرے۔ پھر سنیے توجہ سے، پانچ تن پاک میں، خلفائے راشدین میں، صحابہ میں، اہل بیت میں، دلے نہیں ہونا سٹیج والے تسی بھی بولو نہیں کہ علی بھی نبی تو میں ویندے پہنے۔ پانچ تن پاک میں، خلفائے راشدین میں، صحابہ میں، اہل بیت میں، یاروں میں، رشتہ داروں میں، وفاداروں میں، خدا کے گھر میں، مصطفیٰ کے گھر میں، خدا کی کتاب میں، نبی کے خطاب میں، نبی کے بستر پر، میدان بدر میں، حلول آواز کیوں دیا نا، میدان بدر میں، میدان احد میں، میدان خندق میں، میدان خیبر میں، ولیوں کی ولایت میں، اغواس کی غوثیت میں، اکتاب کی قطبیت میں، خطبہ کی خطابت میں، اہل علم کے علم میں، ہمارے ایمان میں، ہمارے اسلام میں، ہمارے دین میں، ہمارے قرآن میں، ہماری شریعت میں، ہماری طریقت میں، ہماری محبت میں، ہماری بیعت میں، ہماری نجات میں، ہمارے عقیدے میں، ہماری عقیدت میں، اونچی آواز سے بولو، ہماری عقیدت میں، بہادروں کی شجاعت میں، ولیوں کی ولایت میں، صوفیاء کے تصوف میں، اور دنیا کو بتا دو نبی کی جان کا نام علی ہے، ہمارے ایمان کا نام علی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا تو عقیدہ ہی بڑا، کیا بات ہے، ہمارا تو عقیدہ ہی، قبلہ سبحان اللہ، سبحان واہ واہ واہ، وسدے رہو، وسدے رہو۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، آپ نے اپنے پیر کا نعرہ لگایا ہے، محمد کے ویر کا نعرہ لگایا ہے، اور یہ اللہ کی قسم میرا تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا جو علی سے جلے بے ایمان ہے، جو خوش ہو جائے وہ محمد کا غلام ہے، علی کا پیار کا سرمایہ ایمان ہے۔ میں تھوڑا سا آگے چلوں، میں نے کہا تھا نا اللہ نے حضور کو بھیج کے نبی بنانے بند کر دیے، آپ کو تو یاد ہو کہ نہیں یاد؟ کیوں؟ فرمایا سونیا میں انہیں چاہنا جڑا قیامت تک مینوں مننے او تیرے کھاتے وچ رہے۔ نبی اور ہو تو کھاتا بدل جاتا ہے نا، کوئی کلیم کے کھاتے میں، کوئی جناب عیسیٰ کے کھاتے میں، کوئی جناب ابراہیم کے کھاتے میں، اور ہم ہیں محمد عربی کے کھاتے میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کی اتنا بات کیوں کرتے ہو؟ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ختم نبوت کے عقیدے میں شک آ گیا، نبی کے کھاتے سے نکل جاؤ گے۔ علماء تمہیں بتا رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت میں اتنے ٹکے ہو جاؤ، جیو بھی محمد کے کھاتے میں، مرو بھی محمد کے کھاتے میں، اٹھو بھی محمد کے کھاتے میں۔ اچھا میں ایک حدیث پاک عرض کر دوں اگر آپ سن رہے ہیں تو، فاروق اعظم تشریف لائے، تورات کے کچھ ورقے پکڑے ہوئے ہیں، سرکار نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کیا آقا تورات ہے، فرمایا تورات؟ لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی، یہ تو تورات ہے نا، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی میرے مقتدی ہوتے۔ عمر محمد کا قرآن آ گیا، تم تورات لیے پھرتے ہو؟ اور اس موقع پر میرے پاک نبی نے فرمایا انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم، نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں، امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو۔ تو آڑے جو جڑا بندہ اس حدیث سے بھی خوش نہیں ہوا انہوں میں خوش کر ہی نہیں سکتا۔ حضور فرماتے ہیں نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں، امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو۔ ابھی میلاد شریف کا مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے، لوگ پوچھیں گے یہ گلیاں کیوں سجائیں، جلسے کیوں کرائے، لیٹنگ کیوں کرائیں؟ انہیں بڑے پیار سے بتانا جھگڑا نہ کرو، نبی ہمارے حصے میں آیا، ہم نے خوش ہو کے جشن منایا۔ اور میں ذرا شارٹ کر کے بتاؤں، حضور فرماتے ہیں نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں، امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو۔ اچھا تو آڑے جو جڑا جڑا بندہ حضور دے حصے میں آ کے خوش ہے، منہ تھلے کر کے سبحان اللہ کہہ لو جو میں نے دیکھ کے نہیں کہنا تھا، تے جدے کھاتے وچ حضور نے وہ بھی بولے
سید پاک بیٹھے نے میں انہاں دے گوڈیاں نو ہاتھ لا کے پنجابی وچ ایک جملہ آکھن لگا خبردار سانو کوئی کنگلا تے غریب نہ سمجھے ساڈے کھاتے وچ نبیاں دا سردار آیا اے انجمن عاشقان مصطفیٰ جے تواڈے کھاتے آئے تے تاں ہی تے محفل پہ کراندے ہو پھر سنو توجہ نال خبردار ہمیں کوئی غریب نہ سمجھے ہمارے حصے میں سرکار آ گئے اور اگلا جملہ سن لیں خبردار ہمیں کوئی لاوارث نہ سمجھے ہم محمد عربی کے حصے میں آ گئے اور آپ کو پتہ ہوگا سب کو ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا خیال رکھتا ہے چلو میں زمین کی بات کرتا ہوں ویسے تو جس کی 4 دکانیں ہوں وہ 4 دکانوں کا خیال کرتا ہے کسی اور کی چاہے ٹوٹ جائے یا گر جائے وہ کہتا ہے وہ میری نہیں ہے زمین ہو کسی کی 2 مربع وہ 2 مربع کا خیال کرتا ہے کسی کی ایکڑ ہو وہ ایکڑ کا خیال میں نے کہا یار باقی زمین پڑی اس نے کہا میرے حصے میں نہیں ہے جو میرے حصے میں اسی کا خیال رکھوں گا کملے ہو رقص کرو اپنی محبت اپنی قسمت کہ تہاڈا خیال مدینے والا رکھدا ہے اگر یہ جملے تے تسی خوش نہیں نہ ہوئے اللہ دی قسم دل کرتا ہے ایتھے چھڑ دیاں مدینے والا ساڈا خیال رکھدا ہے نہیں مدینے والا ساڈا خیال رکھدا ہے کنا خیال نمبر 1 آکھیا یا اللہ پہلیاں امتاں دیاں شکلاں بگڑدیاں رہیاں نے اے میرے کھاتے وچ نے انہاں دیاں شکلاں نہ بگڑن فرمایا سونیا میں انہاں دا منہ نہیں ویکھنا میں تیرا منہ ویکھنا لوگ پورا ملک لٹ کے کھا گئے چہرے تے میک اپ لا کے پھر باؤ جی کسے دا منہ ظاہری طور تے پھٹیا نہیں راشی دا منہ نہیں پھٹیا کسے دا نہیں یا اللہ پچھلیاں امتاں دے تے چہرے پھٹا چڑھدا سے ہن تے سارے منہ اونج لئی پھردن قاتل بھی چور بھی فرمایا کھچے میں تیرا منہ نہیں ویندا محمد دا منہ وینا اور اگلا جملہ چونکہ حضور علیہ السلام کو خیال ہے نا اپنے کھاتے کا میں مر کے پہنچوں قبر میں اور آقا ہے آپ میں سے کوئی نبی کا نوکر مر کے پہنچے قبر میں اور آقا ہے آپ اس بات کو سمجھے ہی نہیں ہیں ادھر دیکھیں آپ نے پہلے محفل سجائی ہے پھر نعت خواں آئے ہیں پیر صاحب آئے ہیں میں حاضر ہوا ہوں محفل سجا کے مہمانوں کو بلایا جاتا ہے عجیب بات نہیں ہو قبر اور نبیوں کا سردار ہے یا اللہ جو بولے اس کی قبر میں آقا کے جلوے ضرور ہوں میں شارٹ کر کے بات کرنے لگا ہوں یا رسول اللہ آپ دنیا میں میرے غریب خانے میں آتے میں نوکری کے نخرے پورے کرتا یا رسول اللہ میں مر کے قبر میں پہنچا ہوں بٹھانے کے لیے جگہ کوئی نہیں بچھانے کے لیے شے کوئی نہیں پیش کرنے کے لیے بھی شے کوئی نہیں نیا مسافر ہوں قبر ہے چھوٹی سی اور آپ آگے آقا فرمائیں گے نہ گھبرا میں کچھ لینے نہیں آیا تو تھا میرے کھاتے میں بابا جی ہیلو بابا جی بزرگو 1 منٹ میری تقریر تو بعد سپرے کرنا حضور کے ذکر سے خوشبو نہیں ہونی تو اس سے کیا ہونی ہے ادھر دیکھیں میری طرف میں آپ کو حضور کی بارگاہ میں لے چلا ہوں اور آپ ادھر ادھر دیکھیں گے میں حضر بھائی ایک جملہ کہنا لگا ہوں جی آقا قبر جہان تے مرن دی چس نہ آ جائے رب نے میرے نبی کو سونا اتنا بنایا کہ کائنات میں دنیا جیتی بھی محمد کے لیے ہے مرتی بھی محمد کے لیے ہے آپ نے یہ سنا ہوگا مسئلہ ہے حدیث ہے اگر کسی بندے کی روح پرواز نہ کر رہی ہو تو کہا سورہ یاسین پڑھو میں پوچھنا چاہتا ہوں قرآن مارنے کے لیے یا زندہ کرنے کے لیے تو یہ سورہ یاسین پہ لوگ کیوں مرتے ہیں یہ کسی اردو کے شاعر نے ایک شعر کہا ہے اسی میں آپ سمجھ جائیں گے وہ کہتا ہے تیری سورت کو رب نے یاسین کہا کچھ لوگ اس لیے اس سورت پہ مرتے ہیں
اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کل من علیہا فان، تم میں سے ہر کسی کو موت نے آنا ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا اللہ یہ موت بھی نعمت ہے، فرمایا مرے گا تو محمد کا دیدار ہوگا۔ علماء میں ایک مسئلہ چھڑا، پرانے علماء کی بات کر رہا ہوں، آج کل تو مولویوں کے پھڈے ہی اور ہیں، ان میں ایک مسئلہ چھڑا، جینا بہتر ہے یا مرنا؟ اب علماء نے جو فیصلہ کیا، شیخ محقق نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں علماء نے فیصلہ کیا آقا کا دیدار دنیا میں ہو رہا ہو تو جینا بہتر ہے، مر کے ہو تو مرنا بہتر ہے۔ آپ سارے نہیں بول سکے، میں کچھ نہیں کہتا، دنیا میں ہو رہا ہو تو جینا بہتر ہے، مر کے ہو رہا ہو تو مرنا بہتر ہے۔ اب مطلب کیا ہے؟ مومن کی نہ جینے سے غرض نہ مرنے سے غرض، محمد کا دیدار کرنے سے غرض۔ ارے نبی کا نوکر وہ ہے جو کہتا ہے یا اللہ جان لے لے، ایک مرتبہ محمد کو دکھا دے، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ آپ یا رسول اللہ کہہ دیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ اے یا رسول اللہ جڑے کہہ سکتے وہ سارے کہہ لو، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ اونچی آنکھو، کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ اور میرا یہ جملہ سن لو، آج تک جتنے کہتے ہیں خدا دیکھ کے نہیں کہتے، مصطفیٰ دیکھ کے کہتے ہیں۔ سن لو میرا یہ جملہ، زمانہ کٹا بھی محمد پہ ہے، لٹا بھی محمد پہ ہے۔ پتہ ہے میرے نبی کتنے سونے؟ نہیں بولے تو سی، میں تاجدار گولڈا کی بولی میں کہہ دوں؟ نہیں، اگر بولو گے تو میں گلواں گا، نہیں تو میں نہیں کہنا۔ تاجدار گولڈا کہتے ہیں سبحان اللہ ما احسنا کا ما اجمالا کا ما اکمالا کا۔ تاجدار گولڈا نے حضور کا دیدار کیا نا، اب میرا ترجمہ سنیے، کہتے ہیں ما احسنا کا، اتنا حسن، بلے او نبی پاک دے نوکرو، خدا دی قسمیں تہاڈی حل چل تو ہی صدقے، نبی دے حسن تے بندہ جان دے چھڑ دے، تہاڈے کول توجہ نہیں دتی جاندی، ادھر ادھر ویندے ہو، جیڑا بھی آنا ہے نبی دا کم ہی آنا ہے، میں تے مالکاں دی گل پیا کرنا۔ ما حسنا کا اتنا حسن، ایسا ہوئے تو آڈے اندر تے بولو، میں بیمار ہو کہ اتنا پہ ترجمہ کرنا۔ اے ما آسانہ کا، اے تاجدار گولڈا فعل تعجب، اور فعل تعجب وہاں بولا جاتا ہے جب لفظ ہی نہ ہو بندے کے پاس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے۔ تاجدار گولڈا کہتے ہیں کیسے بیان کروں، اتنا حسن، میں چاہنا یا اللہ جڑا تیرے نبی دے حسن تے بولے ہو دے تے حسن دا میم حسن، ہاتھ چوک کے بول، اتنا حسن۔ میں سواد ہے سارے بولو اتنا حسن۔ پچھلے محلے والے نے گل کر لیے، اے وکری اسمبلی ہے، اتنا حسن، اتنا حسن، چکو ہاتھ نبی دے نام تے، اتنا حسن، اتنا حسن، اتنا حسن۔ دوویں سار رل کے بزرگ تشریف لے آنے، اللہ انہاں دا لے آنا بھی باعث برکت بنائے۔ اتنا حسن، اتنا حسن، تسی مسلماناں دی طرح تین واری بولو تو میرا اگلا جملہ سنو، اتنا حسن، اتنا، سلطانی صاحب اللہ تو انبستہ رکھے، اتنا حسن۔ ہن تسی آکھو گے مولوی 10ویں صحیح نہ کتنا حسن، اب میں بتانے لگوں اتنا حسن کہ جس کو خدا بنائے پھر اس میں خود نظر آئے۔ اور سنیو بول بھی پڑھو، اتنا حسن کہ جس کو خدا بنائے پھر چہرے کی قسمیں فرمائے، اسی حسن میں خود نظر آئے۔ چلو
اس گل تے تسی نہیں بولے میرے اگلے ترجمے تے اگر بولو تاجدار گولڈا کہتے ہیں ما آسانہ کا بلے بلے اچھی بولو بلے بلے کوئی بندہ پوچھے دادا صاحب حاضر ہے سو بلے 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 مطلب ہے لفظ گل پیا غوث پاک دی بارگاہ حاضر ہے کہا بلے سلطان پاک بلے میرے علی شاہ دی بارگاہ بلے حضرت گولڈوی سرکار نے دیکھا نا کہتے ہیں بلے 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 میں کہ حضور خیر ہے پھر میں سارا جگ سونا ہے پر ساڑھے مائی تو تھلے لو جی میں آج کی تقریر کا جو جملہ کہنے لگا ہوں اگر اس پہ بھی میں آپ کو نہ بلوا سکا تو میری خطابت کا قصور ہوگا آپ کے ذوق کا نہیں جس کو لائن میں لگ کے یوسف دیکھے آپ نہیں بول پائے جس کو لائن میں لگ کے یوسف دیکھے اتنا حسن اگر میں اگلا جملہ کہہ دوں اللہ کی قسم ہے رب نے ہمیں زندگی دی نبی کے حسن کے لیے مارے گا نبی کے حسن کے لیے حشر کے دن اٹھائے گا نبی کے حسن کے لیے اللہ زندگی دیتا ہے مانتا کون ہے موت دیتا ہے قبر میں پہچانتا کون ہے حشر دا پورا مجمع لا کے پاک نبی نو مقام محمود تے بٹھا کے اللہ آکھے گا ویکھو نا ذرا میرے یار نو اچھا تھوڑا جہاں تصور لے آؤ نا تے آپا نبی پاک دی بارگاہ حاضر ہونے ہیں میرا پاک نبی جنتی جوڑا پا کے سر تے تاج شفاعت سجا کے بن ٹھن کے مقام محمود پہ جلوہ گر ہو ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں جان پڑ جائے گی میرا نبی بن ٹھن کے جنتی جوڑا پا کے سر تے تاج شفاعت سجا کے مقام محمود تے جلوہ گر ہوئے ہن حشر نہ ہوئے تے ہور کی ہوئے حسن دا ویری ہے بندہ جڑا اس گل تے نہیں بولیا اونچی آواز نال بولو اونچی آواز نال بولو میرا نبی جنتی جوڑا پا کے سر تے تاج شفاعت سجا کے مقام محمود تے جلوہ گر ہوئے اور حشر نہ ہوئے تے اور کی ہوئے مینوں لگدا ہے اپنے اونی جنتی بنانا جنہیں یار نو ویکھ کے خوش ہو جانا بھئی اسی دے نبی پاک دے مڑ کھاتے ویچانا جڑے آؤ چی آواز نہ بولو جڑے آندن ساڑھا کوئی نہیں تو انہوں نے آکھو نبی نو مان لو ساڑھا تو کوئی ہے میں اپنی گل کرن لگا کسی دے تنقید نہیں کرن لگا ساڑھے نبی بھی ہیں صدیق پاک بھی ہیں عمر پاک بھی ہیں عثمان پاک بھی ہیں علی بھی ہیں صحابہ بھی ہیں ائمہ مجتہدین بھی ہیں غوث جلی بھی ہیں ہند الولی بھی ہیں مہر علی بھی ہیں ساڑھے تو پھر ساریاں ہی گھیے جنے اسی تو جدہ دامن پھاڑ لانگے انہیں سانو نال لے جانے اسی کسی نے بکواس تک کیتی نہیں سارے دی نوکری کیتی ہے چشتی ہو کے یارویں پہ کرنے ہیں قادری ہو کے غریب نواز دی چھٹی پہ کرنے ہیں ساڑھے کو لوگ پوچھے جی توڑو میں کہا ساڑھا تے سلسلہ ہے نوکری آلہ پاکان دے نوکر جو ہے جتے ولایت دا نور ہوندہ ہے سنی استے حاضر ضرور ہوندہ ہے کوئی بندہ پوچھے جی اے عقیدہ ہے اہل سنت دی سچائی کی ہے میں کہے جی رب نو پیارا نہ لگدا تے رب اس عقیدے نو ولی دیندہ ہی نہ رب نے سارے ولی سانوں دیتے نے تو جی پیر میر علی شاہ صاحب دے بارے ایک گل عرض کر کے میں اپنی گفتگو نو ختم کرن لگا صرف ایک گل اے 7 ستمبر نو قومی اسمبلی دے اندر ختم نبوت دا قانون پاس ہویا تواڈی اپنی طبیعت جو مرضی ہوئے میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہنا قائد اہل سنت حضرت علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نو جنہ ختم نبوت دے قانون قرارداد پیش کیتی اور او پیرا دیتا کچھ لوگاں نو چپ ہونا پیا تے اتھے احمد رضا دا نوکر ہی بولدا رہیا پھر
اور میرا دل کرتا ہے میں سلام عقیدت پیش کراں مجاہد اہل سنت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ نے. تواڈے جو جس بندے نو پتہ نہ ہوئے وہ نہ بولو. مجاہد اہل سنت مولانا عبدالستار نیازی واسطے میں ایک جملہ بھی کہنا چاہنا. تسی پوچھو گے وہ کیڑا جملہ؟ میں کہ نیازی صاحب بھی کیسا آدمی تھا, غیرت کا قد اوپر عشق کی پگ. اے اللہ دے بندے ہو, ختم نبوت دے مجاہد نو سلوٹ کرو. غیرت کا قد اوتے عشق دی پگ. تے میں مولانا دے انداز وچ بھی ایک گل کرنا چاہنا. مدینہ شریف گئے نا تے قد سی بڑا عشق دے احد ورگا, تے اوتے جناب پگ سی غیرت دی. ایک بندے ویکھیا انہوں نے کہا آپ سنی تو کہتے ہیں مدینہ شریف میں عاجزی سے آنا چاہیے, تساں ایڈی پگ بنی ہے تے این چل دے پے ہو. مولانا نیازی نے جو جواب دیا وہ سنیے, میں انہی کے انداز میں کروں. انہوں نے کہا مسٹر, جو ترہ کہیں نہیں جھکا اسے چوکھٹ محمد پہ جھکانے آیا ہوں. سنیو تمہاری ایک تحریک ہے, تاریخ ہے تمہاری. حضرت علامہ ابو الحسنات قادری, سید ابو الحسنات قادری رحمت اللہ علیہ, وہ جیل میں تھے. ان کا ایک ہی بیٹا تھا امین الحسنات سید خلیل احمد قادری. ان کو تحریک ختم نبوت میں سزائے موت ہو گئی. باپ کو جیل میں بتایا گیا تمہارے بیٹے امین الحسنات خلیل احمد قادری کو سزائے موت ہو گئی ہے. تو پتہ ہے سید صاحب نے کیا کہا؟ الحمدللہ اللہ نے خلیل دیا تھا, رب کے حبیب کے کام آ گیا. کروں تیرے نام پہ جان فدا. آپ سے یا رسول اللہ بھی نہیں کہا گیا. اونچی آواز سے بولو. میں پرملا یہ کہنے لگا ہوں, غازی ممتاز قادری ہو نبی پر قربان ہونے والا تو اس کا نعرہ بھی یا رسول اللہ. غازی الدین شہید ہو تو اس کا نعرہ بھی یا رسول اللہ. غازی عبد الرحمن چیمہ ہو تو اس کا نعرہ بھی یا رسول اللہ. میں پرملا کہنا چاہتا ہوں, ہم سنی یا رسول اللہ کہنے والے نبی کے حصے میں ہیں. ہم دہشت گردی میں نہیں مرتے مارتے, ہم جب بھی مرتے ہیں نام محمد پہ مرتے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. عقیدہ ہے ختم نبوت پر پھیرا دیا محمد کے غلاموں نے. اور بڑی بے وقوفی ہوگی اگر میں نام نہ لوں. حضرت ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ علیہ کا جب قادیانیوں کو اقلیت قرار دے دیا گیا, اقوام متحدہ میں شور اٹھا اور وہاں کے سفیروں نے کہا کہ ہم پاکستان کی حکومت سے مطالبہ کریں گے یہ قانون واپس لیں, غلط بات ہے. تو ضیاء الحق صاحب کی نظر جس بندے پر پڑی کہ یہ جا کے مطمئن کرے, اس کا نام پیر محمد کرم شاہ تھا. سنیو یہ تمہاری عزت کا مسئلہ ہے, وہ بھی تمہارا ہی تھا. وہ اقوام متحدہ میں تشریف لے گئے, آپ نے سفیروں سے ملاقات کی. سویرے ایک سفیر نے بھی ختم نبوت دے قانون دے خلاف آواز نہیں چکی. ادھو تو میں ایک تبصرہ کرنا چاہنا, وہ ویکھ کے آکھن لگے جس مقدمے دا وکیل ایڈا سونا ہے. سبحان اللہ, اچھی آواز نہ آکھو. وہ خاتم النبیین کڈا سونا ہے تے مقدمہ ختم نبوت کڈا سونا ہے. اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو میرے پاک نبی نے خود حکم فرمایا, پتر سعودی عرب وچ رہن دا ارادہ چھڈ, تو پاکستان نے جا کے ختم نبوت تے پہرا دے. اور میرا جملہ پیار نال سنیا جے, میری گفتگو مکمل ہون لگی ہے. دعویٰ سی ادا کہ میں نبی ہاں تے نبی پاک نے بھیجیا میرے علی نو. اے جملہ ذرا غور نال سنیا جے. حضور نے فرمایا بے وقوفا, تو تے میرا مقابلہ کرنا ہے, تو تے میرے بالاں دے جوڑ دا بھی نہیں. میرے علی بیٹا ہے نا میرے نبی کا, تو تے میرے بالاں دے جوڑ دا بھی نہیں. اور پھر تاجدار گولڈ آئے اور تاریخ گواہ ہے وہ ان کے مقابلے میں نہ آ سکا. اور ایک اس نے بات کی تھی, اس نے کہا تھا کہ نہیں ایسا کرتے ہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے ہیں, جس کی عربی اچھی ہو وہ سچا, جس کی عربی ٹھیک نہ ہو وہ سچا نہیں. انہوں نے فرمایا دعوے نبیاں دے کام منشیاں والے,
تاجدار گولڑا نے کہا اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو قلم پر توجہ ڈالیں تو قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تو کہنا ہے تو آج مردہ زندہ کرنے کی بات کر, میرے علی مردہ بھی زندہ کر دے گا. کسی نے کہا تاجدار گولڑا اتنا وڈا دعویٰ کر چھڑیا جے. انہوں نے فرمایا کٹی قلعے دے سر تے کود دیئے, کٹی قلعے دے سر تے کود دیئے. مجھے آقا نے اجازت دی ہے, میرے علی تو جو کہتا جائے گا وہ ہوتا جائے گا. میں آپ سب کے لیے دعا کرتے ہوئے آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں, ادب اور احترام